کہ پی ٹی اے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین کی کل تعداد 7 کروڑ ہے، جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کا استعمال انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے، وہیں پر سیاسی بیانیے کو پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی اثنا میں فیک نیوز کا بازار بھی گرم ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے متعدد قوانین بھی بنائے جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے وسیع پیمانے پر استعمال سے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانا بے حد مشکل ہو چکا ہے۔ کیا سوشل میڈیا صارفین کی سیاسی جماعتوں سے وابستگی غلط استعمال کا باعث بن رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ مظہر برلاس صاحب؟ منیزہ، اس میں 2-3 پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ پہلے آپ نے چونکہ پی ٹی اے کا نام لے لیا ہے، پی ٹی اے کے لوگ عدالتوں میں جا کے سوشل میڈیا میں نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، میں نے پی ٹی اے بولا ہے۔ جی میں پی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا آپ نے پی ٹی اے کا نام لیا ہے۔ پی ٹی اے کے لوگ عدالتوں میں جا کے کہا کرتے تھے ہمارے نوجوانوں کے بارے میں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ پھر جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو ان نوجوانوں نے بھرپور کردار ادا کیا، تو پھر ان کی تعریفیں کرنے لگے، یہ ایک تضاد آ گیا۔ اب بہت سے لوگ جو حکمران ہیں وہ تنقید تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے ایک سیکٹری اطلاعات کو اسی بات پر ہٹایا گیا تھا کہ وہ 8-10 کروڑ کا جو بل تھا، جو سوشل میڈیا کا بل تھا، وہ کلیئر نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جی پھر آپ دیکھیں کہ کون ٹک ٹاکر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ جو بھی ہوگا، آپ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے ہیں، ٹک ٹاکر کون ہے؟ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ آج 10 محرم ہے، اور 10 محرم کے دن بھی تشہیر کا عمل نہیں رکا۔ 20 کروڑ پہ تشہیر پہ لگا دیے گئے۔ آپ مختلف شہروں میں نکلیں پنجاب کے، اور وہ بینرز لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی مہم جاری ہے۔ تو تشہیری معاملہ جو ہے، وہ تشہیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے چھوڑا تو ہے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ تضاد کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ تو کھلا تضاد ہے نا، میں فیک نیوز کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ جی برلاس صاحب، میں صرف ایک ہی شخصیت کی بات نہیں کرتی۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے گورنرز ہوں یا وہ وزیر اعلیٰ ہوں، یہاں تک کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ کام چاہے ککھ کا نہیں ہے مگر دکھانا اس کو بڑھا چڑھا کر ہے۔ شہزاد حسین بٹ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ شکریہ منیزے۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے فیک نیوز، جس طرح فیک نیوز پر قدغن ہونی چاہیے، ابھی تک میں سمجھتا ہوں حکومت اس میں مسلسل ناکام ہے، فیک نیوز پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ جو پیکا ایکٹ آ گیا، فلانا ایکٹ آ گیا، یہ صرف رولا ہی ہے ٹی ویاں تے سوشل میڈیا پر، اس پر پابند سلاسل لوگ ہو رہے ہیں، ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کا کس طرح وہ جناب انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے عمران خان کا۔ یار یہ غلط ہے۔ میری ماں بہن کی تصویر لگا کر کوئی سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے، اور اگر میں ابھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں کہ برلاس صاحب پرسوں فلانی جگہ پر پکڑے گئے تھے، خدا کی قسم مجھے پھانسی لگا دینی چاہیے ایسی فیک نیوز پر۔ یہ کہاں ہے پیکا ایکٹ؟ بالکل مذاق ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں چل کیا رہا ہے، اور جناب جمعے کے روز خان رہا ہو جائے گا، قومی حکومت بن گئی ہے، آصف زرداری باقی ہے، وہ بڑے صاحب ایوان صدر میں گھس گئے، نواز شریف ملنے جا رہا ہے عمران خان کو، اور جناب شوہید نثار جو ہو جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاگل ہے؟ یہ کیا پھیلا رہے؟ صرف پیسے کی خاطر منیزے، ڈالرز کی خاطر۔ اور میں سمجھتا ہوں جو وزیر جھوٹ بولتے ہیں، جو وزیر جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا کریں؟ وہ جو ایک بندہ کنٹینر سے گرایا گیا تھا اسلام آباد میں، اور ایک وزیر صاحب نے کہا وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ تو ٹک ٹاک کے لیے آیا تھا۔ بھائی اس کو الہام ہو گیا تھا کہ وہ ٹک ٹاک کے لیے آیا تھا، وہ بندہ تو نماز پڑھ رہا تھا، اس کو گرا دیا گیا۔ تو وہ جو وزراء جھوٹ بولتے ہیں اس کا کیا کریں؟ قابل احترام برلاس صاحب آج یہ فکرہ کہہ دیں کہ جو وزراء، جو وزیر اعلیٰ اور جو تمام یہ بدمست ہاتھی ہیں جو ٹک ٹاکر پیسے کما رہے ہیں، یہ باعث شرم ہے اگر یہ کام کرے، کہیں ٹھیک ہے، کسی کے کہنے نہ کہنے سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ غلط کیا ہے۔ نہیں، میں تو آگے جا کے کہتا ہوں کہ آج کے دن، آج 10 محرم ہے، 10 محرم کو عہد کریں کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟
ٹھیک ہے سائرہ جی کی بھی رائے لینا ضروری ہے. سائرہ جی آپ کیا کہتی ہیں, فیک نیوز ہمارے معاشرے میں کس طرح فسادات کو پروان چڑھا رہا ہے؟ فیک نیوز یہاں پر تو حکومتیں فیک بنی ہوئی ہیں, الیکشن کے رزلٹ فیک آئے ہیں اور خدا جانے کیا کیا فیک ہے. اور باقی جس طریقے سے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے پہ یہ قدغن اور پتہ نہیں کیا اور کیا لگانا چاہیے, یعنی کہ جو چیز آپ کی تشہیر کے لیے, اس حکومت کی تشہیر کے لیے صحیح ہو وہ صحیح ہے, باقی اگر کوئی دوسری پارٹی یا باقی لوگ تشہیر کرتے ہیں وہ غلط ہے. ویسے یہ بات ہے کہ جس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, آپ نے کہا کہ ماں بہنوں کی تصویریں لگا کر اور پھر اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے, تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ سہولت میسر ہے. تاج صاحب نے کہا کہ جو وزراء بیان دیتے ہیں, جو ہمیں ایک ٹرک کی بتی بتائی تھی کہ ایک وزیر اعلیٰ نے کہا 300 یونٹ بجلی فری ہوگی, پھر کسی نے 200, پھر کسی نے 600, کیا وہ فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آتی؟ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جھوٹ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج میں وہ کیا کہتے ہیں اس کا رجحان میں تیزی آئی ہے اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں. پہلے تو آپ ان تمام حکومتی وزراء کو اور جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے کہ کس قسم کی آپ جھوٹی خبریں عوام تک پھیلائے جا رہے ہیں. پھر چینی کے لیے بولا تھا کہ چینی کو ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں, اس کی قیمت نہیں بڑھے گی, پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اس کی قیمت بھی بڑھ گئی, اب جی وہ امپورٹ کرنی ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ فیک نیوز کے زمرے میں وہ آتے ہیں. باقی کیا میں کہہ سکتی ہوں, جس طرح پرلاد صاحب نے کہا, سوشل میڈیا نے جو یہ پاک بھارت یہ جو آپریشن ہوا تھا اس میں جو کردار ادا کیا کہ آدھی جنگ تو ہم اس سوشل اپنے میڈیا کے بیانیے سے جیت گئے تھے. اور الحمدللہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے تو یہی سوشل میڈیا واریئرز ہیں جن کو پہلے دہشت گرد اور پھر بعد میں ان کی تعریف کی گئی. اور انہوں نے جو پی ٹی آئی نے کہا کہ اس میں زیادہ تر جو صارفین ہیں وہ نوجوان ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ اس پلیٹ فارم کا جو آپ استعمال دیکھ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں, سوشل میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے نیریٹو بلڈنگ کے لیے, بیانیہ بنانے کے لیے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہمارے ملک میں پولرائزیشن ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تضادات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں منیزہ, یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر اس وقت نیریٹو بلڈنگ کی جو ہے نا ایک ایکسرسائز چل رہی ہے, اور اس میں ڈیجیٹل میڈیا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. چاہے حکومت ہو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے ہمارے دیگر طبقات ہوں, سب نے ڈیجیٹل میڈیا کو ایک نیگیٹو کانٹیکس میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اپنے مخالفین کے خلاف. جب آپ اس میں یہ کریں گے تو پھر اپوزیشن کا اپنا سچ ہوگا, حکومت کا اپنا سچ ہوگا, کسی اور کا اپنا سچ ہوگا, بھارت کا اپنا سچ ہوگا, پاکستان کا اپنا سچ ہوگا, اور امریکہ کا اپنا سچ ہوگا. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیک نیوز کے اندر سے اگر آپ ریٹنگ بیسڈ پولیٹکس نکال دیں تو پھر باقی اس میں سے بچے گا کیا, مجھے بتائیے. یہ جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے, جب آپ نے اس کو جوڑ دیا ہے ریٹنگ بیسڈ میڈیا کے ساتھ, تو اس کے مضمرات جو ہیں وہ آج قوم بھگت رہی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا میں ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو بند کر دیں. آج دنیا میں ڈیبیٹ یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو آپ ایک رسپانسیبل میڈیا کے اندر کیسے ٹرانسلیٹ کریں. رسپانسیبل میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاں حق اور سچ اور جھوٹ کے درمیان جو تمیز ہے وہ ہونی چاہیے نا, وہ تو کوئی کر نہیں رہا. اس لیے اس کے اثرات یہ ہیں, جیسے آپ نے خود کہا کہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, اور وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم نے سیاسی تنقید کو سیاسی دشمنی کا راستہ بنا دیا ہے, اور ہر سمجھتا ہے کہ جی ہمارا فلاں فریق جو ہے مخالف فریق وہ دشمن ہے, وہ ملک دشمن ہے, اس پہ فتوے لگائیں اور اس سے اپنے سیاسی سکورنگ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس وقت حکومت بھی جو اپنی کمپین کر رہی ہے اس میں بھی وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جھوٹ بول رہی ہے. سلمان عابد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کو اپنا کردار ایک رسپانسبل میڈیا کے طور پر ادا کرنا ہوگا. جیسا کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, یہاں کوئی بھی خبر ہوتی ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے, اور آنے والے وقتوں میں جو جنگیں ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے لڑی جانی ہیں. تو جب ہم اپنے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال ہی اس طرح سے کریں گے تو ہم قومی سطح پر کوئی بھی نیریٹو کس طرح سے بلڈ کریں گے. اچھا, یہ تمام بحث اگر آپ ایک طرف رکھیں تو مجھے یہ بتائیں, آپ نیوٹرل ہو کر کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے سوشل اکاؤنٹس بنائے ہوئے جہاں پر وہ اپنا بیانیہ بیچ رہے ہیں. مجھے یہ ورڈ استعمال کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا مگر حقیقت پر مبنی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہم ایک عجیب سا انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پرلاز صاحب. نہیں, منیزے صرف سیاسی جماعتوں نے نہیں بنائے ہوئے. دیکھیے اس ملک کے دینی جماعتوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جو بزرگان ہیں انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں. اب تبلیغ کرنے والوں کو تو آپ اس کھاتے میں شامل نہ کریں نا.
آپ نہیں بھائی سوشل میڈیا تو وہ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھی محتاج ہو گیا سوشل میڈیا کا. پھر ایک جو سب سے بری بات ہو رہی ہے جس کی طرف ابھی تک ہم نہیں گئے, یہ دیکھیے کہ اسلام آباد کے ایک وکیل وہ پکڑے گئے ہیں, راؤ عبد الرحمان نام ہے شاید ان کا, راؤ رحیم ہے کیا ہے, وہ ایف آئی اے کے ساتھ مل کر کے کیس تیار کرتے تھے اور ہائی کورٹ کے ایک جج کو کہنا پڑا کہ آپ ہر کیس میں وکیل بن کے آ جاتے ہیں. اب ان کی وہ بھاگے ہوئے ہیں, ان کی گرفتاری کے آرڈر ہو گئے. ایک پولیس والے نے تفتیش کیا, میں اس پولیس والے کو شاباش دیتا ہوں. اس نے یہ کھاتا نکالا ہے کہ بعض وکلا مل کر ایف آئی اے کے لوگوں کے ساتھ لوگوں پر یہ توہین کے الزام لگاتے ہیں اور اس کو وہ سہارا لیتے ہیں سوشل میڈیا کا. یعنی خود ہی کوئی چیز بھیج کے اگلے کو کہتے ہیں کہ آپ اوپن کریں, پھر اس کا سکرین شاٹ رکھ لیتے ہیں. ایف آئی اے میں لوگ ملے ہوئے ہیں اور یہ وکیل صاحب جو ہیں راؤ صاحب وہ پکڑے بھی گئے ہیں, راؤ رحیم ہے ان کا نام شاید. ٹھیک ہے, یہ آپ کو مل جائے گی سٹوری, آپ میرے سارے دوست یہ سٹوری دیکھ لیں. میں کہتا ہوں اس بنیاد پر بہت سے قتل ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کر کے 40 لاکھ 50 لاکھ لیا جاتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کی جو بلیک میلنگ ہے خواتین کے حوالے سے بھی, ابھی آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں یا مختلف لوگ جو ہیں وہ کس طرح انوالو ہوئے, وہ ایک بڑا سکینڈل ہے. تو یہ جو معاشرے کو بلیک میل کرنا ہے, ہاں جی, یہ بڑا غلط ہے. سوشل میڈیا دیکھیے, آپ ایسا مثال لے لیں کہ جیسے چھری ہے, چھری کا آپ اسے خربوزہ بھی کاٹ سکتے ہیں, آپ اسے بندہ بھی مار سکتے ہیں. تو یہ تو استعمال سوسائٹی نے کرنا ہے. اب سوسائٹی اس سے بلیک میلنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگے. بلیک میلنگ کے کیس آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ انڈیویجل کیا کرتا ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو نظام کی تبدیلی کا دعویٰ کرتی ہیں, جو جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں, جو انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہیں, انسانی قدروں کی باتیں کرتی ہیں, جب سیاسی جماعتوں نے اپنی جماعتوں کے اندر یہ پروپیگنڈا سیل یعنی ڈیجیٹل میڈیا سیل بنا لی ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان پہ کیچڑ اچھالنا, ان پہ الزامات لگانا, یعنی گھٹیا سے گھٹیا الزامات لگا کر اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنا, تو یہ زیادہ ذمہ داری جو ہے میرے نزدیک انڈیویجل سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی قیادت پہ ہے. اور میں جانتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی قیادت خوش ہوتی ہے جب ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیچڑ اچھالا جاتا ہے, باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, ان کی پروموشنیں کی جاتی ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فارمل میڈیا کے لوگوں کو یعنی اخبارات اور ٹی وی سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں. امریکی صدر کو بھی دیکھیں نا, امریکی صدر کو بھی دیکھ لیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی ایران کے اندر انتخابات ہوئے اس میں دیکھیں, نریندر مودی کے انتخابات کو دیکھیں, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہیں نیگیٹو بنیادوں پر تو اس کے پھر اثرات سماج کے اندر تو آئیں گے نا, لوگ تو پھر کریں گے, پھر نوجوان بھی اس کی سیاست کا شکار ہوں گے. تو اس لیے سیاسی جماعتوں کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرنا چاہیے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کہ تنقید کو تنقید تک محدود رکھیں, تضحیک نہ کریں, کردار کشی تک نہیں جانا چاہیے. سائرہ جی بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں. میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ ہیں نا وہ حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں. مطلب کہیں ہم بیٹھے تھے, گفتگو چل رہی تھی کہ جیسے جانب صاحب کا دور آیا, پھر جس طریقے سے مشرف صاحب کا دور آیا وہ تھوڑا موسیقی کے دلدادہ تھے, تو وہ پھر لوگوں میں یہ وہ ہو گیا کہ بڑی موسیقی کی محفلیں اور لوگ گانے بھی گاتے تھے اور اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے. آپ آڈیو لیکس دیکھ لیں, آپ ویڈیو لیکس دیکھ لیں. میں تو ابھی ہمارے پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ ان کا 2002 کا بیان سن رہی تھی جس میں انہوں نے ہنس کے کہا کہ نہیں میں زیادہ بات نہیں کرتا, پہلے کبھی خط لکھتا تھا. سائرہ جی, خط سے تو مجھے وہ فیک نیوز والی بات سے وہ مجھے فیک لیٹر, کیوں نہ شہزاد بٹ صاحب کی بھی رائے لے لیں اس پر. دیکھیں منیزے, بیانیہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیچنا ان کا حق ہے, سب کو بیچنا چاہیے. بیانیہ بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ملک دشمن ہیں, وہ ڈالر کمانے کے لیے ان کے زیادہ تر ویوز بھارت سے ہوتے ہیں, وہ جو ملک دشمنی کر رہے ہیں نا ان کی طرف توجہ دیں. وہ کون سے افراد ہیں؟ اور جو ابھی سائرہ بانو صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یوٹیوب پر شاید ہوگا, میں بھی چیک کرتا ہوں ویسے, لیکن جو یوٹیوب پر ہے جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا ٹویٹر اکاؤنٹ بائٹ سے چل رہا ہے, اس کو چیک کریں.
نے تو صرف یہ کہا ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے چل رہا ہے, کس ملک سے چل رہا ہے, کس سیاسی جماعت کا چل رہا ہے, بتائیں, پھر آتا ہوں اس پر. جی سائرہ جی, کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ویسے بھی ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ایک اشارہ آپ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر کس جماعت کا بائٹ سے چلتا ہے, جواب دے دیں. سائرہ جی کوئی جواب ہے؟ جماعت کا چلتا ہے, مجھے کیا پتا, میری پارٹی کا تو نہیں چلتا. ورلاز صاحب آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو بھی تو کوئی خط تو نہیں موصول ہو رہا؟ وہ ایسے کرشمے ہوتے ہیں, یعنی جو میں نے پہلے عرض کیا نا, جو وزراء یا لوگ جھوٹ بولتے ہیں حکمران, یعنی یہ کہنا کہ میری باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, پھر نکل آتی ہے جائیداد. تو یہ جھوٹ, یہ بھی تو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے نا. جی جی, اس پہ بھی غور کریں. میں تو کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو عام آدمی کی بجائے ڈبل سزا ہونی چاہیے, ٹرپل سزا ہونی چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہیں. عام آدمی شاید اتنا ذمہ دار نہ ہو جتنا ذمہ دار کوئی حکمران ہو سکتا ہے. تو حکمرانوں کو جھوٹ بولنے پر زیادہ سزا دینی چاہیے کہ قوم کی ذمہ داری ہے ان پر. ویسے مظہر برلاز صاحب, اب مسئلہ ڈیجیٹل میڈیا کا نہیں رہا. لوگ تو جو فارمل میڈیا ہے, الیکٹرانک ٹی وی جو ہے, اس کے اوپر بھی بیٹھ کے جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, جس قسم کے سیاسی فتوے دیتے ہیں, جس قسم کی جوشی کا کاروبار کرتے ہیں, وہ بھی سارا کا سارا فیک نیوز ہے. محض ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے, ہمارا رسمی میڈیا بھی جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہوتا جا رہا ہے.